السلام علیکم. آپ کا ہوسٹ حفیظ طاہر اپنے پروگرام میرے پیارے کے ساتھ. آج یہ پروگرام جس شخص کے بارے میں ہے اس کا نام ہے اشرف علی. نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں. یہ 1969 اور 71 کا عرصہ ہے جس میں کچھ نگینے شعبہ انتظامیات یعنی ڈپارٹمنٹ آف ایڈمنسٹریٹو سائنس پنجاب یونیورسٹی میں اکٹھے ہوئے، جنہوں نے وہاں سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد بھی اپنے آب و تاب کو قائم رکھا. ان میں سے اکثر اپنے شعبوں اور اپنی زندگی میں کھو گئے، مگر کچھ ایسے تھے جو آپس میں جوڑے رہے. اور انہیں جوڑنے میں جس شخص کا کمال تھا اس کا نام تھا اشرف علی. اشرف صاحب کے لیے ان کی تعریف میں میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں، اور ان کو جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے. اس لیے نہیں کہ میں ان کا دوست تھا یا دوستوں میں سے ایک تھا، اور واقعی وہ ہر کسی کو ایسے ہی محسوس کراتے تھے کہ وہ ان کے بیسٹ فرینڈ ہیں. ہی واز جیم آف اے پرسن، اے گریٹ ہیومن بینگ، مور دین اے بردر. میں نے ان کو سنسیئر، آنیسٹ اور اسٹیڈ فاسٹ پایا، اپنے کیریئر میں بھی، دوستوں میں بھی، دوستی میں بھی. اور اگر ان سے کوئی کام کہہ دے تو وہ آؤٹ آف دا وے ہو کے کرتے تھے. میں نے دوستوں کی فرینک محفل میں بھی جب ہم بیٹھتے تھے کبھی انہیں انڈیسنٹ جوکس یا کوئی ایسی بات نہیں کرتے دیکھا. وہ بڑے سٹائل سے، بڑے سوچ سمجھ کے اور ہلکے پھلکے انداز میں ہیومر بھی کرتے تھے، سیریس بھی رہتے تھے، اور دوستوں کی حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے. ہم واقعی طور پر ان کو مس کرتے ہیں، اور ان جیسا شخص نہیں مل سکتا. ہماری دوستی مور اور لیس 50 سال کے عرصے پر محیط ہے، اور نہ صرف میرے بچے، میرے بہن بھائی، میرے بھانجے بھتیجے، ہر کوئی ان کا فین تھا. ان کے برتھ ڈے پر ان کے ساتھ گریٹنگ ایکسچینج کرتے تھے، اور وہ ان کا جواب اسی طرح دیتے تھے جیسے ان کے سگے بھانجے اور بھتیجے ہوں. اور میرے بچے بھی آج تک ان کے فین. اور ہم تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہر کسی کے ساتھ بہت اچھے ریلیشن شپ تھے، ہر کسی کے ساتھ بہت سنسیئر تھے، اور انہوں نے اپنے گورنمنٹ کے ساتھ بھی رہتے ہوئے بالکل آنیسٹی کے ساتھ کام کیا. اور جب ان کا ضمیر یہ گوارا نہیں کیا کہ ایک حد تک کسی کی مانے تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا، لیکن انہوں نے اپنے اصولوں کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا. بہت اچھے انسان تھے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. ہماری دلی دعا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ بہت اچھے مقامات عطا کرے. لیکن جب بھی کبھی دوستوں کی محفل ہوگی ان کا ذکر ضرور آئے گا، اور ان کو ہم یاد کیا کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مغفرت فرمائے. غالب کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. یعنی اگر ایک آسان کام کو بھی انٹریکیسی کے ساتھ، ڈیلیکیسی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور عرق ریزی کے ساتھ کیا جائے تو وہ مشکل ہو جاتا ہے، مگر اس کے نتائج بڑے اچھے آتے ہیں. اسی طرح ایک آدمی جو ہے جب وہ انسان میں ڈلتا ہے تو وہ بھی ایک تہذیبی سفر ہے جس کو وہ طے کرتا ہے انٹریکیسی کے ساتھ، محنت کے ساتھ.
تو جس شخص نے اس سفر کو بہت محنت سے اور بہت محبت سے طے کیا اس کا نام تھا اشرف علی. اور اگر ہم غالب کے اس شعر کو میر تقی میر کے اس شعر کے ساتھ ملا کر پڑھیں، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں، تو ایسے انسانوں میں ایک بہت نمایاں انسان اشرف علی تھا. اشرف علی صاحب کا ہمارا 50 سال سے زیادہ کا آنا جانا اور ملنا اور دوستی تھی. یونیورسٹی کے زمانے سے ہم کلاس فیلو بھی رہے، اس کے بعد جاب کے سلسلے میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی محکمے میں کام کرنے کا اتفاق ہوا. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ ایک سٹیٹمنٹ جو یوز ہوتی ہے جیم آف اے پرسن، یہ اگر آپ کہیں کسی صحیح معنی میں تو وہ اشرف علی صاحب پہ بالکل فٹ آتی ہے. ان جیسا آدمی میں نے اپنی پوری لائف میں ہزاروں لوگوں سے ملاقات ہوئی ہوگی اور انٹریکشن ہوا ہوگا، لیکن میرا خیال ہے جتنا اسٹریٹ فارورڈ، آنیسٹ، ہارڈ ورکنگ اور کلیئر مائنڈیڈ پرسن اشرف علی تھے، شاید ہی کوئی اور آپ کو ملے گا. وہ اس کی یہ بھی کوالٹی تھی کہ لوگوں کے ساتھ دوستی بنانا، اس کو نبھانا اور پھر اس کو پوری طریقے سے سیٹسفائی کرنا، یہ بھی اسی کا کمال تھا. میرا خیال ہے کہ ہمارے جتنے دوست ہیں سب کو یہ فیلنگ ہوگی کہ اشرف علی سب سے زیادہ میرے سے کلوز تھا. اور یہ ایک آدمی اسی صورت میں یہ کر سکتا ہے جب کہ وہ خود واقعی بہت سنسیئر ہو اور واقعی دوسرے کی کیئر کرتا ہو. تو میرا خیال ہے کہ اشرف علی جیسا آدمی اب شاید ہمیں نہ ملے. ہمارے گروپ کے لیے وہ ایک بہت بڑا لاس. اشرف علی نے ایڈمنسٹریٹو سائنس میں ایم اے کرنے کے بعد سی ایس ایس کیا اور تھرڈ کامن میں اپنی مرضی سے پولیس کے شعبے کا انتخاب کیا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ پولیس کو بھی دیانتدار افسروں کی ضرورت ہے. اس کے بعد وہ بہت سارے اہم عہدوں پر فائز رہے، پنجاب پولیس میں، موٹر وے پولیس میں، فرنٹیئر کانسٹیبلری میں اور ایف آئی اے میں. اشرف علی کے ساتھ ہمارا سن 69 سے تعلق تھا جو آج تک رہا ہے. میں اس دوران اپنی ماسٹرز کمپلیٹ کرنے کے بعد چلا گیا تھا بہاولپور، رابطے میں نہیں رہا. لیکن جب سے میں لاہور آیا ہوں 2006 سے، تب سے پھر میں اشرف کے ساتھ رابطے میں تھا اور ہماری عموماً ملاقات رہتی تھی. اسپیشلی جب ہم دوست اکٹھے ہوتے تھے تو وہ یہ کہتا یار چھٹ گڈی اپنی میرے ساتھ آ جاؤ، اکٹھے چلتے ہیں. تو میں ہمیشہ ان کے ساتھ ہی آیا کرتا تھا. آج پہلی دفعہ ہے کہ میں اکیلا یہاں پہ آیا ہوں ان کے بغیر. اس کی دوستی کا یہ عالم تھا کہ جب صادقہ آباد اس کی پوسٹنگ تھی تو بہاولپور ایک دفعہ وہ ڈی آئی جی سے کے پاس آیا کسی کام سے، مجھے بتایا بغیر ڈھونڈتا میرے گھر تک پہنچا اور وہاں آ کے میرے پاس میں 2-4 گھنٹے گزار کے تینوں مل کے بڑی خوشی ہوئی میں آیا. ابھی تک یقین نہیں آتا کہ یار وہ ہمیں چھوڑ کے چلا گیا. اس قدر پیار کرنے والا شخص، اس قدر محبت کرنے والا، جب بھی ملنا بڑے سلیقے سے، محبت سے، پیار سے باتیں کرنا، قصے سنانا، اپنی تکلیفیں بتانا، ہماری پوچھنا، تو یہ اسی کا سرمایہ تھا جو ہم میں ہے لیکن بہت کم. تو اس کے جانے کا سے ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہمارے گروپ میں جو پورا نہیں ہو سکتا. تمام دوست ہم اس کو مس کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک سانس ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کے مغفرت فرمائے، اس کو بلندیاں عطا فرمائے، اور ہماری دعائیں اس کے ساتھ رہیں گے ہمیشہ. حکومت پاکستان کی طرف سے ہانگ کانگ کے پاکستانی سفارت خانے میں تعینات ہوئے اور وہاں بھی اپنے فرائض بخوبی انجام دیے. خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہا ہو گئی. اشرف علی مرحوم ایک پیارا انسان، ایک بہت ہی پیارا دوست، بھائیوں کی طرح مخلص، بے شمار خوبیوں کا مالک تھا. انتہائی نرم گو، دھیمے سروں میں بات کرنے والا. لیکن سب سے بڑی خوبی اس کی، جس کی ہم سب بینیفیشری تھے، وہ یہ تھی کہ اس نے 50-55 سال پرانے دوستوں کو، اپنے یونیورسٹی کے کلاس فیلوز کو
سالہ سال تک اکٹھے کیے رکھا، اور بالکل اس طرح جیسے ایک مالا میں موتی پروئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، اس کو جو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، ہمیشہ یاد رہے گا۔ وہ ڈی آئی جی کے عہدے پر فائز تھے، تب اس وقت کے صدر جنرل مشرف سے ان کے اختلافات ہوئے اور انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی اور پھر ٹیکسٹائل بزنس میں چلے گئے اور ساکھ بنانے کا ایسا کارخانہ لگایا جس کی ساری پروڈکٹس ایکسپورٹ ہوتی تھیں۔ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں، ملنے کے نہیں نایاب ہے ہم، جان سے پیارے یار ہمارے قید وفا سے چھوٹ گئے، سارے رشتے ٹوٹ گئے، ایک تار نفس کی بات نہیں، نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں، سارے رشتے ٹوٹ گئے، ایک تار نفس کی بات نہیں۔ 50 سال قبل ہماری ملاقات ڈپارٹمنٹ آف ایڈمنسٹریٹو سائنس، یونیورسٹی آف پنجاب میں ہوئی، اور 50 سال پہ محیط یہ دوستی ان کی وفات تک قائم رہی۔ اشرف علی صاحب بے پناہ صلاحیتوں کے مالک تھے۔ آپ کی خوبیاں بیان کرنے لگیں تو ایک پوری فلم بن جائے، لیکن میں ان کی 2 خوبیوں کا ذکر کروں گا کیونکہ باقی دوستوں نے ان کے بارے میں تفصیل سے بات کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آج کے اس دور ابتلا میں انہوں نے دوستوں کو یکجا رکھا۔ ہی یوز ٹو یونائٹ دا پیپل، اور افراتفری کے اس دور میں اس طرح کا جذبہ بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ دوسرا، وہ پولیس سروس میں تھے جس کا معیار آپ لوگ اور پورا معاشرہ جانتا ہے، لیکن آپ اس ڈپارٹمنٹ میں رہ کر بھی آپ نے دیانتداری کے جھنڈے گاڑے، اور جب ان سے کچھ منوانے کی کوشش کی گئی یا ان کو یہ کہا گیا کہ یہ فلاں فیصلہ ہماری مرضی سے کرے، تو انہوں نے اپنا پورا کیریئر جو ہے داؤ پہ لگا دیا اور حکومت پاکستان کو خدا حافظ کہہ کر گھر چلے گئے۔ آپ تمام دوستوں کی خوشی اور غمی میں برابر کے شریک ہوتے رہے، اسی لیے آپ کا حلقہ احباب بہت وسیع تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو فریق رحمت کرے۔ ہم میں سے ہر ایک دوست کا یہ خیال ہے کہ اشرف میرا زیادہ اچھا دوست تھا، اور یہی اس شخص کی خوبی تھی کہ اس کے تعلقات سب دوستوں کے ساتھ انتہائی خوبصورت تھے اور انتہائی گہرے تھے۔ اشرف علی کی ڈیتھ کی خبر سن کے شوق سا لگا، کیونکہ اس سے 2 دن پہلے وہ ہمارے ساتھ ڈنر میں موجود تھے، اور کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی کہ اگلا پتہ چلا کہ وہ وفات ہو گیا۔ اٹ واز شاکنگ۔ جہاں تک ان کی ذات کا تعلق ہے، وہ بہترین انسان تھے، واز جیم آف اے پرسن، اور بڑے کائنڈ تھے۔ میرے ساتھ ان کا تعلقات 2 کم رہے ہیں، انٹریکشن کم رہا ہے، لیکن جب سے ملنا شروع ہوا، آج سے 3-4 سال پہلے سے لے کے اب تک، وہ ایک انکہی کہانی ہے، کیونکہ وہ مجھے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور میرے خیال رکھتے تھے۔ اللہ میاں ان کو بری کی رحمت کرے۔ اشرف علی صرف ایک اچھا دوست ہی نہیں تھا، وہ ایک بہت اچھا شوہر اور بہت اچھا باپ تھا، اور اس کی اپنی تیسری نسل کے ساتھ بھی اتنی اچھی ایکویشن تھی کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ ज़ारा को खुदा हाफिज़। और नाना को खुदा हाफिज़ करो। नाना किधर है? माया। या नहीं तो थोड़े वहाँ हो जाते हैं।
हाँ यहाँ बेहतर है. Zara. Come in the picture. ड्रेस में पिक्चर्स आ रही हैं कई दिनों से. मेरी हर तस्वीर में ये जैकेट है. Zara, Dina, come. Zara, Dina. Come in the picture, please. Dina. Zara, Dina. Dina, look at daddy. Cheese. Cheese. Let's watch what Dina is doing. चॉकलेट और बिस्कुट. एक चॉकलेट जो इतने से है ना उसके रैपर के अंदर, वो एक प्लेट में रख के चलो. Ashraf Ali Saab was my cousin and my brother-in-law as well. But I think I'll speak about him as a human being. And what a great human being he was. He was a father, husband, a dear friend, and a great family member to all of us. And yes, he's been gone for almost 2 months now. Every day I get up, I think maybe I had a nightmare when I think about him, that he's gone. My heart, my mind still does not believe and accept the fact that he's really gone so soon, so unexpected. He was a friend to all the good friends. As many people say that they thought that he was my best friend. He was one of the most honest people that I know. And I can tell you, even our family members never dared to ask him to do anything wrong, because they knew that by asking him to do anything wrong, they could lose the relationship that they have with him, because he would be so upset that if he found out that the thing that he did or a favor that he did for someone was not a right one. So all I say at this time, that of course it's all written, and he has gone to his Almighty, and I hope that his levels are elevated in Jannah and give us all the peace and bless him with all he deserves. Ameen. जौहरे इंसान अदम से आशना होता नहीं, आँख से गायब तो होता है, फना होता नहीं. मेरा और अशरफ साहब का साथ बचपन से लेकर अब तक रहा, और मैं आपको बता नहीं सकता कि इस वक्त दिली कैफियत क्या है. अभी तक मुझे यकीन नहीं आता कि अशरफ साहब हम में नहीं हैं. बचपन से हम लोग स्कूल से कॉलेज यूनिवर्सिटी में इकट्ठे पढ़े, और जितने भी हमारी स्कूल की गेम्स होती थी हम इकट्ठे जाया करते, खेलते थे. और लिया से सफ़र करते हुए हम लाहौर से हांगकांग, अमेरिका, कनाडा, मैं अशरफ साहब के साथ रहा, अशरफ साहब हमारे साथ रहे, और इतना हमने टाइम गुजारा. वो एक लम्हा जो है फ़िल्म की तरह मेरे दिमाग में और दिल में चलता है. मैं आपको बता नहीं सकता कि ये दिली कैफियत कैसी है. घर में हर जगह पर उनकी एक एक चीज़ पे यानी देख कर आदमी सोचता है कि यहाँ अशरफ साहब बैठे हुए थे, अशरफ साहब यहाँ बैठे हुए थे. ये बात नहीं होती. उनका प्यार मोहब्बत मैं अपने दिल से और यादें उनकी दिल से कभी मैं सोच भी नहीं सकता. और ये अलग बात है कि वो हमें छोड़ के चले गए. ये हर एक ने जाना है. अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और हमें. मरने वाले मरते हैं लेकिन फना होते नहीं, वो हकीकत में कभी हमसे जुदा होते नहीं. अशरफ अली के मुतल्लिक़, ऐसे इंसान के मुतल्लिक़ जो इंसान से ज़्यादा आप फरिश्ते ही टाइप कह सकते हैं,
जो अगर आदमी थोड़ा सा अपने जज्बात पे और अपनी ख्यालात पे काबू करके बात करे, जिस तरह का नेक और शरीफ और जिस तरह का हम्बल और आजिज़ और मोहब्बत करने वाला इंसान अशरफ अली, हमारा दोस्त, प्यारा दोस्त जो था, उसका तो नाम लेते हुए भी इंसान को एकदम ख्याल होता है कि अल्लाह ताला ऐसे इंसान क्यों जल्दी उठा लेता है। उसकी मोहब्बत, उसका प्यार, उसका खलूस और उसका बात करने का अंदाज़ और जिस हम्बल तरीके से वो बात करता था, जिस तरह समझा के और जिस तरह सबको उसने इकट्ठा रखा हुआ था, मेरा नहीं ख्याल है कि ये हर आदमी के बस की बात है। ये अशरफ अली ही कर सकता था और उसने करके दिखाया था। उसने सारे ग्रुप को इकट्ठा किया था, हर एक को इंडिविजुअली वो फ़ोन करता था, हर एक के साथ इन टच होता था और बार बार इंसिस्ट करता था कि उसके हिसाब से, उसकी मर्ज़ी से, उसके तरीके से आदमी चले और उनको इकट्ठा करना, उनको इनवाइट करना, उनको एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कराना, ये अशरफ अली का ही काम था। अशरफ अली को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे और उसकी फैमिली को और दोस्तों को सब्र दे और हमें भी नेक हदायत दे, हमें भी इसके रास्ते पे चलने की अल्लाह ताला तौफीक फरमाए। आसमां तेरी लहत पर शबनम अफशानी करे, सब्ज़ाए नौ रुस्ता इस घर की निगहबानी करे।